ثم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدۃ و ذو الحجہ داخل کیا جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر جو تذکرہ ہے ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، خالص ریشم ہے وہ امت کے مردوں کے لیے شریعت نے حرام کی ہے۔ ہمارے احباب جو سیاہ لباس پہنتے ہیں اصلاح کی غرض سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں الاسلام پوڈ کاسٹ کی طرف سے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آگے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے شیخ حافظ محمد قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی ان سے کچھ رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آپ سب کا تعارف شیخ سے پہلے بھی ہے تو ہم شیخ سے محرم الحرام کے بارے میں کچھ ڈیٹیلنگ گفتگو کریں گے، جو شکوک و شبہات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں یا کچھ خرافات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی شیخ سے۔ تو شیخ آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو شیخ محرم الحرام کی یہ نشست ہے خصوصی طور پہ، تو اس میں کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ محرم کی حرمت کے بارے میں کچھ طرح تھوڑا سا بیان کر دیں کہ اس کے بارے میں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ ازل سے حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جو ہے وہ ازل سے ہے، یعنی جب سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے تب سے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 ہے، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو سال کے اندر مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب صحیح البخاری کی حدیث ہے اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان زمانہ قد استدار کہیئاتی یوم خلق السماوات والارض۔ فرمایا زمانہ گھوم کر پہلی حالت میں آ چکا ہے، یعنی مشرکین مکہ جو حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے، جب جس مہینے کو چاہتا حرمت والا مہینہ کر دیتے اور جب جس مہینے کی چاہتے حرمت ختم کر دیتے۔ تو ہمیں آج کے بعد نہیں ہوگا، زمانہ اپنی اصلاح پہ آ گیا، اور اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ثلاث متوالیات ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم۔ تو ایک رجب کا مہینہ حدیث کے اندر آتا، آگے آپ نے ذکر کیا، تو اس حدیث کے اندر بھی محرم کے مہینے کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ ہے اس میں آگے اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دوسرے مہینوں میں بھی ظلم نہیں کرنا، لیکن یہ چونکہ حرمت والے مہینے ہیں اور اللہ نے ان کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے، ان میں مزید تم نے احتیاط کرنی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم گناہوں سے، قتل و غارت سے، لڑائی جھگڑے سے، فسادات سے بچ سکو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کے مہینے کی حرمت ازل سے ہے، شروع سے ہے، جب سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے تب سے محرم کا مہینہ حرمت والا، عزت والا اور احترام والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت سے منسوب کرتے ہیں کہ ان کی شہادت بھی اسی مہینہ میں ہوئی تھی۔ اچھا، اصل میں واقعہ کربلا جو ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی شہادت کا کربناک، المناک، دردناک واقعہ جو ہے وہ 10 محرم کو پیش آیا 61 ہجری کے اندر۔ تو محرم کی حرمت تو پہلے سے موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ اب یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا تو اس وقت جو لوگوں کا ایک تصور ہے وہ شاید اس وجہ سے ہی تصور اس کا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے اس کی حرمت ہے۔
کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ کربناک اور المناک ہے، دردناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی تلخ وہ حقیقت ہے جو واقعہ کربلا پیش آیا 10 محرم کو، لیکن محرم کی حرمت کا تعلق وہ ازل سے ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ چونکہ واقعہ بھی اس میں پیش آ گیا تو لوگ عموماً سمجھتے یہ ہیں، لیکن شریعت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہو چکی ہے تو ازل سے شروع سے یہ حرمت والا مہینہ، اس کی حرمت ہے اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک بات میں اسی ضمن میں وہ ایڈ کرتا جاتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اس کو شہر اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بخاری مسلم میں آتی ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا ہے، کہ محرم کا مہینہ حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اس کو خاص کر کے کہہ دیا کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ اعمال اور خرافات جو سی ہیں پیدا ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سیاہ لباس پہننا یا نظر و نیاز کرنا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ قیامت والے دن بہت سے ایسے لوگ جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہ جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر جو تذکرہ ہے کہ عمل کر کے تھکنے والے اور پھر ان کا ٹھکانہ انجام جہنم، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ عمل شریعت کے تابع نہیں ہوتا، یعنی وہ دین میں نئے کام نکالتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، نت نئے کام نکالتے ہیں، تو یہ مجموعی طور پر جو بدعات ہیں یہ ان کا انجام ہے۔ اب چونکہ ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں خاص کر کے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں کوئی بدعت نہ کی جا رہی ہو یا کوئی نیا کام نہ نکالا گیا ہو، تو وہ بدقسمتی سے یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے سال کا، جو اسلامی ہجری چل رہی ہے اس میں جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے آغاز ہوتا ہے، تو بدقسمتی سے کہ جو سال کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس آغاز میں ہی ایسی بدعات اور خرافات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ سیاہ لباس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں، لباس اللہ کے ہاں سبھی حلال ہے سوائے ایک حدیث کے جو آپ نے زرد رنگ کے لباس کو حرام قرار دیا ہے۔ زرد رنگ کا لباس وہ حرام ہے، کسی طور پہ بھی پہننا جائز نہیں ہے، اور خاص ایک اس وصف کے ساتھ جو ریشم، خالص ریشم ہے، وہ امت کے مردوں کے لیے شریعت نے حرام کی ہے۔ کوئی کلر ایسا نہیں زرد رنگ کے علاوہ جو شریعت نے حرام کیا ہو، تو گویا ہر کلر پہنا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے اور اس کو پھر سوگ کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو یہ علامت سمجھ کے پہنا جاتا ہے۔ اور میں آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو، جہاں تک یہ آواز پہنچے، خدا را اسلام میں ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ جس طرح یہ ہمارے احباب جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، جس نظریے سے پہنتے ہیں، دو اقوال ان کی معتبر کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر تذکرہ ہے، اور ایک قول تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کا ہے، اور ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دونوں اقوال موجود ہیں اس کے اندر، من لا یحضر الفقیہ کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے اس کے اندر درجہ ہے، سئیلا، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنی ہو، سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہو تو بندہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر یہ درجہ ہے کہ آپ نے لا تصلی فیہا، سیاہ لباس میں نماز نہ پڑھنا، فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یعنی فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب من لا یحضر الفقیہ، اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور بالکل اس کے ساتھ متصل حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ثم رحمت اللہ علیہ ان کا قول درج ہے۔ اور ان سے جب پوچھا گیا تو سیاہ لباس ہم پہن سکتے ہیں، لباس یعنی سیاہ کے والے سے، تو کہنے کہ لا تلبسا، اس کو نہ پہننا، کیوں؟ فَإِنَّهَا لِبَاسُ فِرْعَوْن
او کما قال، وہ کہنے لگے کہ اس کو نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے، فرعون سیاہ لباس پہنا کرتا تھا۔ تو میں ایک پیغام آپ کی وساطت سے دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو اصلاح کی غرض سے کہ محرم کے اندر ایسے خرافات کا قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی سلسلہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اور اس نظریے سے سیاہ لباس پہننا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ شیخ، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سوگ مناتے ہیں، بہت ہی لمبا سوگ، یعنی کہ اب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے، واقعہ کربلا میں بہت دکھ کی بات ہے پوری امت کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سی حدیث ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، وہ بھی عورتوں کے لیے، اس کے بارے میں کیا؟ سوگ جو ہے یہ اسلام میں کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور یہ بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ خامد فوت ہو جائے تو شریعت نے بیوی کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانا اس کے اوپر فرض ہے، یاد رکھیں۔ خامد فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن سوگ منانا فرض ہے ایسی عورت پر جس کا خامد فوت ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی بھی عورت کسی بھی اپنے عزیز کی فوتگی پہ سوگ منا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 3 دن کی اجازت ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کے اوپر وہ سوگ منا سکے۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ لیں، صرف خامد ایسا ہے کہ 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ عورت کے اوپر فرض ہے، اور اس کے علاوہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت سوگ کرنا چاہتی ہے، خامد باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، ماموں فوت ہو گیا، تعلق تھا، پیار تھا، اور بندہ چاہ رہا ہے، عورت چاہ رہی ہے کہ میں اب اس کا سوگ مناؤں، تو 3 دن کی اجازت ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایسا کہ یہ بات بھی سمجھیں کہ سوگ کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ عورتوں کے ساتھ تعلق ہے، زیورات نہیں پہننے، سرما نہیں لگانا، رنگدار کپڑے نہیں پہننے، بناؤ سنگار نہیں کرنا، خضاب نہیں لگانا۔ تو یہ جتنے بھی یہ تعلق ہے یہ عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو 3 دن اس کے اندر میں اگر حوالے کوٹ کروں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت ام عطیہ کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان کی لخت جگر ہماری اماں جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے 3 دن تک سوگ منایا اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ حضرت ام عطیہ نے بیٹا فوت ہوا، 3 دن سوگ منا کر، اور پھر ایک واقعہ اور آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ جب فوت ہوا تو پھر انہوں نے 3 دن کے بعد ضرورت نہیں تھی تو خوشبو منگوا کر اپنے رخساروں پہ لگائی، اپنے کپڑوں پہ لگائی، اور کہنے لگی میں نے اس لیے کیا ہے کہ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ 3 دن سے زیادہ کسی عورت کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے سوگ اس کا تعلق ایک تو عورتوں کے ساتھ ہے، خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، اگر خامد نہیں ہے تو اگر آپ سوگ کرنا چاہتی ہیں تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک ہے غم کا، دکھ کا، افسوس کا ہونا، وہ تو پوری امت کو ہے اور اس کا اظہار ہے، لیکن اس غم اور دکھ کی آڑ میں ایسے اعمال کرنا جو شریعت سے متصادم ہو، قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے، ان کا جنت کے شہزادے ہیں جنت میں۔ تو مقام تو دیکھیں نا جی، مقام کی بات کرتے ہیں تو کیا بات کریں، سیدنا حسنین کنیمین رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہما، عظمت کی بات کریں تو کیا کہنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو لاڈ لڈائے ہیں ان کے ساتھ اور جو محبتیں کی ہیں، اس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ تو عظمت میں، شان میں، رفت میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے جو مرتبہ اور عزت حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا کی۔ شیخ، یہی پھر یہ ماتم کا سوال آ جاتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو ان سے ماتم وغیرہ کرتے ہیں اسی سوگ میں، تو اس کے بارے میں کتنی اسلام میں وعید ہے، اس کا کیا اس کے بارے میں فرمایا گیا؟ بھئی بات بالکل آسان سی ہے اور سیدھی سی ہے۔ ماتم جو ہے یہ بے صبری ہے، اور یہ صبر کے بالکل متضاد ہے، الٹ ہے۔ اگر ماتم ہے تو صبر نہیں ہے، صبر ہے تو پھر ماتم نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خاندان رسول ہو اور جنت کے شہزادے ہوں اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے نواسے ہوں، تو نعوذ باللہ ان کا تو صبر معروف ہے، جنہوں نے صبر کیا ہے۔ تو اصل ان سے جو عقیدت ہے، اس عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔
قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا کہ نبی صابر تھے، والصابرین، وہ صبر کرنے والے تھے۔ اللہ نے اہل ایمان اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تو بالکل آسان سا اس کا جو ہے وہ جواب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جزا فضا ہے، اپنے رخسار پیٹنے ہیں، ماتم کرنا ہے، کپڑے پھاڑنے ہیں، تو پھر صبر نہیں ہے۔ پھر صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر صبر ہے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ خاندان رسول وہ صبر کرنے والے تھے، انہوں نے صبر کو پسند کیا ہے، اور صبر ہی ایمان کی اعلیٰ معراج ہے، اور نبیوں کے اوصاف میں سے ایک سفر ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، لیس منا، فرمایا وہ بندہ ہمارے میں سے ہے نہیں، میری شریعت پہ نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے، جو کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی تکلیف پڑ جائے تو اپنے رخساروں پہ پیٹے، ضرب الخدود وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اسے میں آ کے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے جملے بولتا ہے، ایسے ایسے لفظ زبان سے نکلتا ہے، قافیے پڑھتا ہے، ایسے ایسے اشعار پڑھتا ہے کہ وہ بے صبری پہ مبنی ہے۔ تو فرمایا ایسے بندے کا ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ماتم کرنا، اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا، اس کو پیٹنا مارنا، تو اسلام کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور خاندان رسول کی تعلیمات کے بھی یہ بالکل خلاف۔ بعض لوگ ماتم نہیں کرتے لیکن وہ اسے دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یہ بھی آپ نے بات اچھی کی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، کچھ لوگ تو خاص جو ہوتے ہیں اور اس فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ تو سیاہ لباس پہن رہے ہوتے ہیں اس سوچ و فکر سے، اور کچھ لوگ ویسے ہی ان کے ساتھ ملنے کے لیے سیاہ لباس پہن لیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو نہیں وہ کرتے یہ بدعات خرافات، لیکن اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، جا کے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی رونق کو بڑھاتے ہیں۔ تو بھائی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ فرمایا محبوب جہاں پر اللہ رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، صحابہ کی تضحیق ہو رہی ہو، ان کو برا بلا کہا جا رہا ہو اور ان کے اوپر تبرہ کیا جا رہا ہو، ایسی مجلس کا حصہ بننا تو پھر گویا ایسے ہی ہے جیسے بندہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی صورت کسی ایسی مجلس کا آپ حصہ بنے جو مجلس قرآن و سنت کے استہزاء پر ہے یا اس کی مخالفت پر ہے۔ تو آخر میں ہم مشاجرات صحابہ پہ بھی آئیں گے، اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ جو اس میں ہماری شریعت میں اس طرح کی کوئی ممانعت ہے کہ محرم الحرام میں نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، بالکل عام ہے کہ اب محرم آ رہا ہے، اس سے پہلے لوگ نکاح کر رہے ہیں، محرم میں نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ذکر کیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ مطلقاً ذکر ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ محرم کی، نہ سفر کی، نہ رمضان کی، نہ غیر رمضان کی۔ پورے سال میں جب آپ چاہیں، ضرورت محسوس کریں، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کسی دن کو، کسی مہینے کو نکاح کے لیے ناجائز قرار نہیں دیا کسی بھی صورت۔ اچھا، کیونکہ محرم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہما، ان دونوں کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے سبب سے ایک غم کی کیفیت جو ہوتی ہے، اور ایک تصور یہ سمجھا گیا ہے کہ جو محرم میں شادی کرے گا وہ ناکام ہو جائے گی، یا سفر کے اندر جو شادی کرے گا وہ غلط ہو جائے گی، اور اس ضمن میں اگر کوئی نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پھر برا بلا کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائی، یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر یہ ممنوع نہیں ہے، کسی صورت بھی ممنوع نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماں جی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، سلام اللہ علیہا کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے وہ محرم کے مہینے میں نکاح ہوا ہے۔ ڈیٹیل میں لمبی حدیث ہے، خیبر فتح ہوا اور وہاں سے جب آپ واپس پلٹے تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، ان کو آزاد کیا گیا اور پھر ان کا نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو گویا اسلام کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے محرم میں تو نہ کریں، لیکن اس کو حرام سمجھنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ محرم میں نکاح کو یہ سمجھنا کہ جو کرے گا اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، وہ نکاح ناجائز ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا، غلط ہوگا، اس کو معیوب سمجھنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ویسے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں،
اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں عموماً رمضان میں بھی نکاح جی بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لوگ نہیں کرتے رمضان کی وجہ سے. تو اسی طرح اگر کوئی طبیعت آپ کی نہیں مانتی تو نہ کریں، جس موسم میں آپ کا دل کرتا ہے اس موسم میں کریں، لیکن اس کو حرام سمجھنا یہ بالکل ناجائز. اچھا شیخ، یہ عورتوں نے اسی طرح ہی محرم الحرام میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویسے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بچے پکڑے ہوتے ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ہم نے نا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نا وقف کیا ہوا ہے، ان کا مقطع کیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ اصل اس میں عموماً ہمارے معاشرے میں تو چلتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ایسا کہ وہ ایک دو عورتیں بس اوقات ہوتی ہیں، ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو منگتا کیا ہوا ہے. جی اور بس اوقات اس کی ایک لٹ بھی چھوڑی ہوتی ہے، اس کو بودی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بودی ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی چھوڑی ہے، یا اس کو ہم نے منگتا کر لیا ہے حضرت حسین کے نام کا. اب اس کا کیا ہے کہ اس کو ہم نے مانگ کر کھلانا پلانا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ. بھئی یہ بات یاد رکھیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ساری کائنات اللہ کی فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے. صرف کائنات میں ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کی فقیر ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہے. تو حضرت حسین کا منگتا بننا اور ان کے حضرت حسین کے نام پر مانگ کر اس کو دینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. زندگی، موت، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، سب کچھ ایک اللہ کے نام پہ ہے. تو حضرت حسین کے نام کا منگتا کرنا اور حضرت حسین کے نام پر مانگ کر اس کو کھلانا یہ بالکل ناجائز ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا، تو شیخ 9-10 محرم الحرام کو یہ عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ قبروں پر مٹی ڈال رہے ہیں، یہ ایک روایت ہی بن گئی ہے. تو اس کے بارے میں شریعت میں کچھ احکام ہیں کہ یہ ویسے ہی بس ایک دیکھیں جی، قبر جو ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ بن جائے ایسا کسی بارش کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے قبر کی مٹی بیٹھ گئی ہے، اس میں شگاف پڑ گیا ہے، تو آپ اس کے اوپر زائد مٹی ڈال سکتے ہیں بوقت ضرورت، اگر جیسے ضرورت ہو. لیکن یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں کیفیت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی 9-10 محرم ہوتی ہے اور پورے قبرستان مردوں عورتوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور ایک تصور بھی یہ بنایا ہوتا ہے کہ روحیں شاید واپس آ رہی ہیں، اور پھر پورا ہی وہ ہوتا ہے کہ مٹی چڑھائی جاتی ہے قبروں کے اوپر. حالانکہ قبریں صحیح ہوتی ہیں، اس کے باوجود قبروں کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے. پھر بعض تو اس میں مسور کی ڈال رہے ہیں، کچھ ڈال رہے ہیں. تو بھئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کو پکا کرنے سے آپ نے منع کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یبنى علیہ کوئی عمارت تعمیر کی جائے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. اچھا، اسی ایک حدیث کے آگے جو لفظ ہیں وان یزاد علیہ، قبر کے اوپر مزید مٹی ڈالنا، یعنی مٹی ڈالی ہوئی ہے پھر مزید ایسے ہی مٹی ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا. جو یہ مقبرے سے بنایا مقبرہ سے بنا لیتے ہیں، یا مٹی قبر صحیح ہوتی ہے، یعنی دیکھتے ہیں روٹین میں صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ایک خاص کنسیپٹ کے ساتھ کہ 9 محرم آ گئے تو 9-10 محرم کو روحیں واپس پلٹتی ہیں گھروں کو، لہذا نئی مٹی ڈالی جائے قبروں کے اوپر اور نیا اس کو مٹی دی جائے. تو یہ اسلام اس کی کوئی یہ بھی ایک نظریہ بنا ہے کہ روحیں واپس پلٹیں. یہ ایک نظریہ ہوتا ہے نا جی، خاص کنسیپٹ ہوتا ہے کہ روحیں واپس پلٹ کے گھروں میں آتی ہیں اور وہ ملاقاتیں کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کنسیپٹ سے یہ اس قبروں میں جا کے اور اس کی لیپا لاپی کرتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، پھر پھول ڈالتے ہیں. تو اس دن کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن بغیر کسی وجہ کے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. شیخ، یہ نظر و نیاز کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ نظر و نیاز بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو کر سکتے ہیں. تو یہ 9-10 محرم کو بالخصوص ان دنوں میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پہ یہ کرنا، اس کے بارے میں بھئی یہ کلی سی بات ہے. بھئی نظر نیاز یہ عبادت ہے، تو آپ سمجھیں عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی. بالکل ایک آسان سی بات ہے. نماز عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رکوع عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ساتھ سی بات ہے کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے. یہ نظر صرف اللہ کا حق ہے. نیاز صدقہ خرچ کرنا یہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی قولی بدنی
مالی جتنی بھی عبادات ہیں وہ کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. تو نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، صرف اللہ کی. اور اس میں ہمارے یہاں سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، پھر دیگیں پکائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو نام یہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نیاز حضرت حسین کے نام کی نیاز ہے. بھائی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور ہے. بلکہ اگر آپ اہل بیت کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کے نام پہ وقف کی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتے. اللہ کے نام کا عقیدہ ان کا پایا جاتا تھا. شیخ اسی طرح ہی ایک بہت ہی ہمارے معاشرے میں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یہاں بھی یہ بحث لگی رہتی ہے آئے روز جون سے. تو کچھ لوگ تو بالخصوص حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی، یعنی کہ ان کے آپسی اختلافات جو سے مشاجرات صحابہ ہے، ان کے آپسی اختلافات پہ ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے امت کو، اس کے بارے میں؟ یہ آپ نے بڑا ایک حساس سوال ہے، اور بڑا اہم ترین سوال ہے، اور بڑا ضروری سوال ہے. کیونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو زبان لگی ہوئی ہے. جو زبان نہیں رکھتا اس کو بھی زبان لگی ہوئی ہے. یعنی جس کا جو جی چاہتا ہے وہ صحابہ بارے اور اہل بیت بارے اس کا اظہار کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، بول دیتا ہے. مشاجرات صحابہ یا صحابہ کے باہمی آپسی جو اختلافات، یہ لفظ مشاجرات جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور یہ مشاجرات کا لفظ قرآن کریم سے استعمال ہوا ہے. فیما شجرہ بینہم، یعنی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجرہ بینہم. تو صحابہ کے باہم آپس میں کچھ معاملہ جو ہوئے ہیں اس کو قرآن نے شجر کا لفظ استعمال کیا ہے. شجر کیا ہوتا ہے؟ درخت ہوتا ہے. اب درخت کی مثال اللہ نے دی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو درخت کے پتے ہلتے ہیں. اب پتے وہ ہلتے ہیں اور پتے ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹکرانے کے باوجود وہ اپنی شاخ سے اتر نہیں رہے ہوتے. یعنی وہ ایک سلسلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابہ ایک شجر کی مانند ہیں، ایک درخت کی مانند ہیں، اور ان کا باہم آپس میں اگر کچھ ہوا ہے، لیکن کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ آپس میں سیر و شکر ہیں اور آپس میں ان کی محبتیں قائم ہیں. قرآن کریم نے جو ان کے لیے ایک تبصرہ کیا ہے رحماء بینہم، تو بھائی ہم قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہیں. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ رحماء بینہم ہے تو پھر ہمیں اس سے اگلی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کیونکہ ایک سلسلہ نیٹ کا چل رہا ہے اور سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں. بھائی یاد رکھیں، انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، اور صحابہ بھی اللہ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہیں. انبیاء کی غلطیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہوا، یونس علیہ السلام کی تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یعنی ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں لب کشائی بھی نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ کوئی ان غلطیوں کو سامنے رکھ کے ان ہستیوں کو تبرہ کرے، ان ہستیوں کو برا کرے گا تو اپنے ایمان کی تباہی کر لے گا. بے عین اسی طرح صحابہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہوا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے جو ان کی آپس میں شکنجیاں ہوئیں یا بعض مشاجرات ہوئے یا آپس میں ان کا کچھ معاملہ ہوا، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا. میرا اللہ رزلٹ دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. تو جب اللہ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو بھائی ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. اچھا ایک اور بات ہے، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى، کہ میں نے سب کے ساتھ، اگرچہ فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت علی کا مقام بلند ہے، اونچا ہے، عزت شان رفع ہے، بلند ہے، کوئی شک نہیں ہے. حضرت معاویہ سے بلند مرتبے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ، وہ سابقون الاولون ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ صحابی رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا ہے. جب ایکسیپٹ کر لیا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس ہستی کے بارے میں بات کروں؟ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کروں. تو مقام میں حضرت علی فضیلت والے، کوئی شک نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مقام بلند ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کُلًا وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ سبھی کے لیے. اور میں یہاں پہ ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی، خدا را اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو کہنے لگے کہ جب یہ جنگیں ہوئیں تب میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو اب میں زبان سے کوئی بات کر کے میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہوا، وہ جنتی روح ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم اگر ان کے ایمان پہ اٹیک کریں گے نعوذ باللہ، تو پھر کہیں ہمارے یہ جملے ہمارے ایمان کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ اپنا نامہ مال تو ہے، ایمان کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ صحابہ اگزامپل ہیں، صحابہ نمونہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اب ایک اور بات میں یہاں پہ چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تو کہا ہے کہ صحابہ کے پیچھے چلو، سمجھے؟ اللہ نے کہا ہے صحابہ کے پیچھے چلو۔ اب کچھ بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم جی صحابہ کا ایمان چیک کر رہے ہیں، ان کا ایمان کیسا تھا؟ بھائی آپ کو اور ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، آپ کے اور میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی جہلم والا ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی تیسرا ہو، وہ یہ کہ میں صحابہ کا ایمان چیک کر رہا ہوں۔ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم صحابہ کا ایمان چیک کرو؟ اوقات ہماری ہے ہی نہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو سابقون الاولون ہیں، ان کے پیچھے جو احسان کے ساتھ چلے گا اللہ ان کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تو خدا را یہ مشاجرات صحابہ اس میں محبتیں بھی ہوتی ہیں، عقیدے بھی ہیں، سب رکھیں، لیکن اپنی زبان کو کسی صحابی کے بارے میں آلودہ نہ کریں، کہیں یہ تباہی کا سبب بن جائے گا دنیا اور آخرت کے اندر۔ شیخ، یہ یوم عاشوراء کا روزہ ہماری اکثر لوگ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی نے بھی کہا اس کے بارے میں حدیث ہے، تو ہمارے اکثر کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا جو سا تعلق ہے یہ کربلا کے واقعہ کے ساتھ ہے۔ ایک تو اس میں وضاحت فرمائیں، اور ایک یہ بتائیں یوم عاشوراء کے جو سے روزے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ بھئی یہ اس میں کافی زیادہ احادیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی حدیث ہے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، فرأى الیہود، آپ نے یہودیوں کو دیکھا، فیصومون عاشوراء، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ما ھذا الصوم، یہ روزہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے ذاک یوم، یہ ایسا دن ہے، یہ ایک عظیم دن ہے، بڑا دن ہے، نجى اللہ فیہ موسیٰ، اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، وَأَغْرَقَ آل فرعون، آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا، فصام موسیٰ شکر للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا احق بھی موسیٰ، ایک جگہ فرمایا انا اولا بھی موسیٰ، موسیٰ میرا بھائی ہے اور میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، تعلق رکھتا ہوں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھیں، جب یہ مدینے میں آپ آئے تب آپ نے بات کہی، جبکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان سے روایت مروی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ تو مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ دن ایسا ہے، فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ مشرکین مکہ کانا تصومہ قریش، قریشی بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ آپ نے فامرا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم نے عاشوراء کو روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے رمضان کی آمد اور فرضیت سے پہلے عاشوراء کو روزہ فرض تھا، ہر مسلمان کے اوپر فرض تھا کہ اس نے عاشوراء کو روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، مدینے جب آپ گئے تو پھر آپ نے یہود کو دیکھ کے کہا، تو اسے سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ نے ان کو قریب کرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے، کہ میں ان کو کہتا ہوں یہ دین کے قریب آ جائیں، اسلام کے قریب آ جائیں، تو یہ اس کا ایک ریزن ہے۔ اچھا، آپ روزہ رکھتے چلے گئے، ماہ و سال بھی بیتے چلے گئے، حضرت ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، محبوب یہ تو یہود اس دن جو ہے وہ عید مناتے ہیں، روزہ عید مناتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے، تو میں اگر ان کی عید ہوتی ہے تو پھر ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر ہے، ایک حدیث میں ذکر ہے کہ وہ روزہ رکھ کر عید مناتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں، بلکہ دوسری حدیث کے لفظ ہے کہ اپنی عورتوں کو وہ اچھے اچھے لباس پہناتے ہیں اور ان کو زیورات پہناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا ام بقیت الی عام، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لا اصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہاں سے بعض لوگ یہ بھی موقف لیتے ہیں علماء کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، کچھ علماء کا یہ موقف ہے۔
تو بہرحال اس حدیث میں آپ نے یہ کہا کہ میں پھر 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن وہ چونکہ یہ 11 ہجری تھی اور آپ کو محرم 11 ہجری کی جو ہے وہ آئندہ سال کی محرم آپ کو پھر نصیب نہیں ہوئی، رکھ نہیں سکے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پھر موقف مروی ہے کہ 9 کا روزہ رکھنا ہے ان کی مخالفت میں، تو 10 کا روزہ ہے، اصل روزہ وہ 10 کا ہے، عاشورہ ہے، اور کہیں وہ فوت نہ ہو جائے تو 9 کا روزہ ساتھ رکھ کر ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور آخر میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، فرمایا عاشورہ کا جو روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ پہ گمان ہے، یقین ہے کہ میرا اللہ اس کے بدلے 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گویا یہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ان کو نجات ہوئی اور اسی سبب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا، اور ہم بھی اسی سبب سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو روزے تڑوانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں اور ایسا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو اس روزے کا تعلق بیک پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کے ساتھ ہے، اور ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی ہے اور رکھنے کا کہا بھی۔ شیخ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت عزت و تکریم دیتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پیار کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں کچھ ذرا۔ بہرحال جی اس میں تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک پورا لیکچر ہی اس پہ ہونا چاہیے، جس قدر بڑی باتیں اور جس قدر پیاری اور عمدہ باتیں اور جس قدر ایمان افروز باتیں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کی ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے جتنی عقیدتیں ان کے لیے کی ہیں اور جس قدر الفاظ پیارے ان کے لیے بولے ہیں، کہیں فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں، اور یہ آپ نے ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے میں ایک ران پہ ایک اور دوسری پہ دوسرے کو بٹھا کر نواسے کو اور جنت کے شہزادوں کو آپ کہا کرتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، فاحب من یحبہما، سبحان اللہ، اور اللہ تو ان سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا امت مسلمہ میں سے آج کہ میرا اللہ مجھے اپنا پیارا بندہ بنا لے، وہ حسن و حسین سے محبت شروع کر دے، اس محبت کے بدلے میں اللہ اس کو اپنی محبت نصیب فرما دیتا ہے۔ فَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی محبت کے کیا کہنے، عقیدت کے کیا کہنے۔ آپ نے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جو شباب نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج کی یہ خصوصی نشست یہاں پہ تمام ہوتی ہے۔ ہم اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو سلام کہتے ہیں۔ بفضل اللہ تعالی ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم محرم الحرام میں ہونے والے جو ان سے اعمال ہیں یا جو بد عملیاں ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے، اور انشاءاللہ تعالی اسی ویک ہم اگلا پروگرام حافظ صاحب سے درخواست کریں گے کہ سیدنا حسن و حسین کی فضیلت اور ان کی عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے عقیدت اور واقعہ کربلا پہ جو یہ سانحہ پیش آیا اس کے بارے میں کیا جائے۔ تو شیخ انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ الاسلام پوڈ کاسٹ کی طرف سے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ محرم کے اندر ایسے خرافات کا